السلام علیکم، کیا حال ہے سب بھائی؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ تو جیسا کہ بھائی آپ سب کو پتہ تھا، کافی دن ہو گئے میں غیر حاضر تھا چینل سے، تو ابھی آپ کو میں اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ جس کام کے لیے میں بھاگ رہا تھا شاید وہ میرے نصیب میں نہیں تھا، اس لیے مجھے نہیں مل سکا۔ تو میں مصروف تھا تھوڑا، تو سب بھائیوں کے لیے معذرت۔ تو جس کا دوسرا کام جو تھا وہ کام ہو گیا، وہ کام پرسوں کل شام تک یا کل شام تک انشاءاللہ وہ میرے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر فائنل جو ہے نا اس کی ویڈیو بنا کر آپ کے لیے پیش کر دوں گا۔ تو وہ ایک خوشخبری ہے میرے لیے، انشاءاللہ میرے گھر والیوں کے لیے بھی، میرے خاص طور پہ بھانجے کے لیے۔ تو انشاءاللہ کل وہ بتاؤں گا کہ کیا چیز ہے۔ تو ابھی غیر حاضری کے لیے معذرت۔ تو ابھی میں یہاں پر اپنی چارپائی پہ۔ السلام علیکم بھائی، سب کو 12 ربیع الاول کی عید مبارک ہو۔ حضور کی آمد ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھری ہوئی ہیں، جشن ہو رہے ہیں، چراغاں ہو رہے ہیں۔ اس لیے تو یہاں بھی ابوظہبی میں بھی ہوا ہے، امارات 162 منزلہ بلڈنگ پہ بنائے گئے تھے جہاں پہ بنتا رہتا ہے ہر نظام۔ تو سب کو مبارکباد۔ تو اس سے نصیحت حاصل کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اہل بیت کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ اللہ ہمارے حق میں بہتر بھی فرمائے گا۔ آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں کہ جس مقصد کے لیے میں یہاں آیا تھا، دعا کریں کہ وہ کام ہو جائے ان 1-2 دنوں میں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سب کو ایک اچھی سی گیدرنگ دوں گا، جس سے آپ سب کو ایک اچھی ویڈیو بنا کر دوں گا جو آپ کو اچھی لگے گی۔ بھائی آپ کو بتا دوں، ایک بندہ آیا میرے پاس جب میں ویڈیو کر رہا تھا تو شوٹ، وہ کہہ رہا ہے کہ یار 12 ربیع الاول نہیں منانا چاہیے کہ اس مہینے میں حضور کی وفات ہے۔ میں نے کہا بھائی اس مہینے میں وفات بھی ہے، پیدائش بھی ہے، سعادت مبارک بھی ہے۔ تو بھائی میں جو ہے نا تمام مفکرین جتنے بھی علماء کرام ہیں، میں ان سب کے ساتھ ہوں، کیونکہ ان سب کا راہ عمل ایک ہی ہے۔ وہ سب آپ کو ایک تاریخ کا نہیں بتاتے، 9 کا، 12 کا، 15 کا، 17 کا، 18 کا، ایسے مختلف تاریخ بتاتے ہیں۔ تو ہمیں غم بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہے، لیکن ایک دن سب کو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا چھوڑ جانی ہے، یہ فانی ہے۔ اس میں آپ کو کیا پتہ آپ کو کب موت آپ کو بھی آنی ہے، جب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے انبیاء کو دیے تو آپ کو کون سا چھوڑ دے گا بھائی۔ تو اس لیے اس مہینے میں میرے حساب سے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے اللہ سے اپنے لیے بخشش مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ اپنے محبوب کے صدقے سب کو معاف کر دے، اس کی صفات کے ذریعے سب کو معاف فرمانے والا ہے۔ ہاں گناہ گار تو ہیں، سزائیں تو ہر گناہ کی انشاءاللہ معافی ملے گی، سزا تو بھی ملے گی نا بھائی۔ اللہ نے جہنم اور جنت کا فیصلہ رکھا ہے، وہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو سب کو جنت سے باہر پھینک دے، مسلمانوں کو، کافروں کو اندر رکھ دے، کافروں کو چاہے جہنم میں پھینک دے، پھر تمہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دے، اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے یار۔ یہ جو حساب آپ کہتے ہو نا بھائی، یہ ایسے یہ ایسے، یہ ہے علماء کی لڑائی، ہماری نہیں ہے۔ ہم اس میں نہ پڑھیں تو بہتر ہے، کیونکہ علماء علم کے ذریعے سے لڑتے ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہم جاہل کہلائیں گے۔ اگر آپ جاہل ہیں تو پھر آپ لڑیں، میں تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ میرے دوست اہل تشیع میں سے بھی ہیں، میں ان کے گھر میں جاتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، کیونکہ بھائی میں اتنا بڑا عالم مولوی وغیرہ بھی تو نہیں ہوں کہ میرے اوپر فتویٰ لاگو ہو، میرے اوپر حلال ہے۔ میں نے کہا، میرا دوست کہتا ہے یار تمہارے علماء کہتے ہیں یار ان کے پاس تو جاؤ نہیں۔ میں نے کہا بھائی تو ہمیں دیکھ کے شاید کسی دن راہ تبدیل کر لے، یا تم ٹھیک ہو ہم غلط ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کربلا میں تو کسی کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ہم لوگ تھے یا ہمارے اہل و عیال تھے، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اہل بیت کا خون تو بہا ہے نا، تو جس مقصد کے لیے بہا ہے تم اس مقصد کو تو پکڑو بھائی، اللہ کا واسطہ ہے، اس مقصد کو تو نہ چھوڑو، کم سے کم تھوڑا سا تو خیال کر لو۔ نہیں کر سکتے تو پھر معذرت ہے بھائی، کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا اگر اہل بیت
اہل بیت کا نام لے کے لڑ تو سب لیتے ہیں، اہل بیت کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو کیا؟ اہل بیت کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہو، اس کے نام پہ جھگڑا ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، تم صحابہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہو، اہل بیت کی شان کو گھٹا رہے ہو، کہیں پہ صحابہ کی شان کو گھٹا رہے ہو۔ یار تم لوگ دیکھو تو صحیح وہ آپس میں کیسے تھے، تم دیکھو تم تک دین کیسے پہنچا۔ اہل بیت تو کربلا تک آئے تھے، دنیا میں پھیل گیا دین، تم دیکھا نہیں یار؟ تم لوگ دیکھو تو صحیح، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہاں پر ہے؟ دنیا کے ہر جگہ پہ۔ جب قیامت والے دن وہ اپنی زخمی بدن لے کر آئے گے، اپنے بورے بدن لے کر آئے گے، تم کیا جواب دے گو؟ بتاؤ تو صحیح۔ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو ان تک دین ان کے اہل و عیال تک پہنچا کے آئے تھے، یہ نہیں سنبھال پایا، ہماری محنت کا کیا صلہ۔ تم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کرنے لگ جاتے ہو۔ یہ تو وہی دور ہے جس دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا۔ چھوٹی سی بات ہوتی تھی اور نسل در نسل قتل و غارت چلا کرتی تھی، کئی پشتوں تک۔ دس تو ایک منہ سے لفظ نکل رہا تھا، جیسے عربی میں 70 لفظ استعمال ہوتا ہے کافی سارے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہی 70 سال کا جیسے حساب چلتا ہے، وہ عرصہ ہے، عرصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نسل در نسل مٹا دی جاتی تھی۔ تو اس نے میرے چاچے کو مارا، میں ایسے ماروں گا، بھتیجے قتل و غارت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو بھائی اب اس دور کو واپس لانا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو تعلیمات یہ تو نہیں دی تھی، یا اہل بیت نے تمہیں یہ تعلیمات دی ہیں، امام علی مقام نے تمہیں یہ تعلیمات دی ہیں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کی کسی تم تاریخ اٹھا کے دیکھو انہوں نے یہ تعلیم دی ہو تو بتاؤ۔ یار دیکھو ایک بات بتاؤ مجھے، تمہارے باپ دادا زمیندار تھے، تمہیں زمینیں دے کے گئے، وہ خود کیا لے کے گئے؟ تم یہ دیکھو مٹی میں دفن، آج ان کی قبر کھود کے دیکھو نہیں ہوں گے اندر، خدا کی قسم مٹی پڑی ہوگی، کفن کا کپڑا پڑا ہوگا یا وہ بھی گل گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تم لوگ کیا لے کے جا سکتے ہو؟ تم لوگ جو چھوڑ کے جاؤ گے اپنی اولاد کے لیے، کیا وہ تمہیں یہ بھی دیکھو کہ تمہیں وہ فاتحہ دینے کے لیے بھی لائق ہے؟ وہ فاتحہ دینے بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، یہ خالی جو یوں اکڑ کے چلتے ہو نا، قارون دنیا کا طاقتور پیسے والا آدمی گزرا ہے، اس سے بڑا پیسہ آج تک کسی کے پاس نہیں آیا۔ اللہ نے ایسا سزا دیا کہ زمین کے اندر دھنسا، آج تک دھنستا جا رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے، کہاں تک پہنچا۔ تم لوگ اگر اپنا نیٹ استعمال کرتے ہو نا تو اس کو رائٹ استعمال کر کے دیکھو، کبھی تم سرچ مار کے دیکھو کہ یہ جماعتیں گزرتی ہیں، اہل سنت والجماعت کی، تبلیغی جماعت کی، یار ان لوگوں کو سنو، یہ لوگ کیا کہنے آتے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جس نے بھی پڑھا ہے نا اس کے ذمہ ہے کہ وہ خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی بتائے، خود بھی برائی سے رکے، دوسروں کو بھی روکے، سمجھ آئی؟ جس نے ایک بھی دین کا قطرہ سیکھا اس کے ذمہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ لگایا ہے، آنے والی نسل تک، قیامت تک وہ دوسروں کو جا کے تعلیم دے گا کہ یار جو ہے نا تم لوگوں نے جا کے اس کو سکھانا ہے جو سیکھا ہے تم نے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم دین جانتے تھے اور تم نے دوسروں کو نہیں سکھایا تو کیا جواب دو گے؟ مجھے ذرا اس کا جواب۔ یار میں بڑے الفاظ نہیں کہنا چاہتا، یا تو قیامت سے مکر جاؤ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں کھڑے ہونا کا تم، یار اس کی شفاعت کے لیے کسی نے بھی سامنے نہیں آنا، اس کی شفاعت کسی کو نہیں چاہیے۔ ارے اس کی شفاعت کے ساتھ تو کام ہوگا، اس کے بغیر تو کام بھی نہیں ہونا۔ حوض کوثر پہ جس نے پانی پینا ہے، جام پینا ہے حضور کے ہاتھوں سے، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ صحابہ کو جب حکم ہوا نا تو انہوں نے اپنی اولاد چھوڑی، گھر بار چھوڑے، بیوی چھوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوڑی، 50,000 نمازوں کا ثواب مدینے میں، 1,00,000 نمازوں کا ثواب مکے میں چھوڑ دیا، نکل پڑے حکم میں۔ یار انہوں نے سحر تو سحر دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، یہ شعر ان پہ فٹ آتا ہے، ہمارے لیے تو نہیں کہا علامہ اقبال نے۔ یار وہ لوگ دریا میں اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، صحرا میں
तुम लोग देखो तो सही यार, कितना, ये नहीं कि वो गए, हम लोग अब तबलीगी वाले कहते हैं यार 3 दिन लगाओ, 10 दिन लगाओ, 40 दिन लगाओ, 4 महीने लगाओ, फिर 7 महीने लगाओ, साल लगाओ, अंदरून बैरून वो तरतीब एक बना रखी है कि यार एक इंसान का वक्त लग जाए इस दीन के लिए। अगर वक्त लग गया ना, ये दुनिया का, दुनिया माफिया जितनी भी दुनिया है, इसमें जितना तुम्हारा वक्त गुजरा, उस वक्त में से ये वक्त तुम्हारा कीमती होगा, ये बचाएगा तुम्हें, ये शफात करेगा वक्त कि या अल्लाह इस वक्त में इस आदमी ने तेरा काम किया था। फिर क्या करोगे? हाँ तुम कहोगे यार ये बंदा खुद तो नहीं करता, देखो इसके मुंह देखो, बाल देखो, दाढ़ी देखो, बोलने का तरीका देखो, ठीक है, मैं तुमको अच्छा ही बता रहा हूँ। क्या पता कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मुझे इस अच्छाई के बदले माफ़ कर दे कि मैंने यार लोगों को ये बताया था कि अल्लाह का दीन ऐसा है। हाँ अगर मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो जाने वाली दुनिया है भाई। यहाँ से कुछ कोई भी नहीं है, यहाँ से कूच कर जाना है, ये दुनिया छोड़ जानी है। यहाँ पे मैंने देखा है जो लाख लाख दिरहम रोज़ाना का कमाता है, फिर कहता है यार दिल में सुकून नहीं है, रात को नींद नहीं आता है, इतना माल गोदाम में पड़ा है, इतना बड़ा वो है, मेरी औलाद नाफरमान होगी, मेरा कहा नहीं मानती। भाई तुमने उसे वक्त ही कहाँ दिया था, तुमने उसे पैसे में तोला था, अब पैसे में तोला है तो फिर भुगतो, तो पैसे में तोलोगे तो फिर यही होगा भाई। तुम लोग उसके लिए पैसा छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हारे पीछे क्या करेगी, क्या करती है। तुम्हारे इस छोड़ी हुई दौलत के साथ अगर उसने अयाशी शुरू कर दी, लोगों की इज्जतों के साथ खेलना शुरू कर दिया, तो उसका जवाब दे पाओगे? सच्चे दिल से अपने गिरबान को यूँ झांक कर देखो कि हमने ऐसी तरबियत अपनी औलाद की है, अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की है कि वो जाकर किसी की इज़्ज़त के साथ नहीं खेलेगी, किसी की माँ बहन की इज़्ज़त के साथ नहीं खेलेगी, किसी को भी नहीं। इस तरह नहीं है यार, किसी को भी आजकल किसी ने वक्त दिया ही नहीं है अपनी औलाद को इतना। सिखाया हो तो बात बने ना भाई, सिखाया हो तो कोई नहीं कह सकता भाई मेरे हिसाब से। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे अल्फाज भारी तो हैं लेकिन कड़वे भी हैं, भारी भी हैं, लेकिन सच हैं। मैंने देखा है माँ बाप को औलाद के हाथों से पिटते हुए देखा है, काफ़ी दफ़ा देखा है, हकीकत कह रहा हूँ, गिरबान के साथ नहीं। मैंने मेरी पाकिस्तान में जब शॉप पे काम करता था ना, मेरी शॉप के साथ थी एक शॉप थी वो हार शेर वाली, उसने अपने चाचा, सक्का चाचा जिसने पाला पोसा बाप के बाद, उसकी दाढ़ी से खींच रहा था, सफ़ेद दाढ़ी, ये नहीं कि काली दाढ़ी, वो नौजवान होगा, बुढ़ापा, और वो कह रहा बेटा छोड़ दे, ऐसा नहीं करते, बेटा छोड़ दे। क्यों? जब मैं जोबन में था तेरे जैसा मेरा बाप था, मेरे जैसा मेरा बाप था, मैं जोबन में था, शायद मैंने भी किया हो उसके साथ, वो मेरे साथ हो रहा। खुदारा यार ऐसा ना करो कि आप दौलत के पीछे भागो।